آئینی عدالت ضروری ہے، مجبوری ہے، عدالتی اصلاحات لے کر آئیں گے۔ انصاف دلانے والوں نے 18ویں ترمیم کو ختم کرنے کی دھمکی دی، 19ویں ترمیم عدالت کی دھمکی کی وجہ سے آئی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا دبنگ انداز۔ سندھ ہائی کورٹ بار سے خطاب میں کہا کہ آمرانہ سوچ نے آئین کا حلیہ بگاڑ دیا۔ ہم نے جمہوریت کی بحالی کے لیے نسلوں کی قربانی دی۔ ہم 3 نسلوں سے آئین سازی کرتے آئے ہیں، آئین سازی کا کام سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ قطری بحریہ کے جہاز الخور کا 36 سال بعد پاکستان آنے پر پرتپاک استقبال۔ ISPR کا کہنا ہے کہ قطری بحریہ کے بحری جہاز کے 36 سال بعد پاکستان آمد ایک تاریخی سنگ میل ہے۔ پاک قطر بحری جہازوں کے مابین مشق اسد البحر کا انعقاد کیا گیا ہے۔ قطری بحریہ کے جہاز کے دورے سے دونوں برادر ممالک کے مابین سفارتی اور دفاعی تعلقات کو فروغ ملے گا۔ سپریم کورٹ نے پنجاب الیکشن ٹریبیونل سے متعلق کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ عدالت نے الیکشن کمیشن ٹریبیونلز کے نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی اجازت دے دی۔ چیف ٹریبیونلز کو فعال کریں، کوشش کریں گے کہ جلد ہی اس کا فیصلہ سنائیں، چیف جسٹس کے ریمارکس۔ پنجاب میں الیکشن ٹریبیونل کی تشکیل، جواب دہندہ سلمان اکرم راجہ نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر اعتراض کر دیا۔ ہمیں آپ کی کیس سننے پر اعتراض ہے۔ حامد خان کا چیف جسٹس سے مکالمہ، آپ نے خود کو علیحدہ کرنا ہے تو کر لیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا حامد خان کو جواب۔ وزیر اعظم شہباز شریف 5 روزہ سرکاری دورے پر وفد کے ہمراہ نیو یارک پہنچ گئے۔ وزیر اعظم 27 ستمبر کو اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی اجلاس سے خطاب کریں گے۔ کشمیر اور فلسطین کے تنازعات کے حل پر زور دیں گے۔ عالمی اقتصادی تعلقات میں مساوات اور مالیاتی ڈھانچے میں اصلاحات کی اہمیت اجاگر کریں گے۔ موسمیاتی تبدیلیوں سمیت اسلاموفوبیا پر بھی موقف سے آگاہ کریں گے۔ غزہ جیسے سانحات حل ہونے تک پائیدار ترقی حاصل نہیں ہو سکتی۔ وزیر دفاع خارجہ آصف کا اقوام متحدہ کی فیوچر سمٹ سے خطاب، کہتے ہیں فیوچر پیکٹ 100 سے زائد ممالک کے لیے ترقی عالمی مالیاتی نظام میں اصلاحات کا موقع فراہم کرتا ہے۔ یہ معاہدہ تبھی تبدیل کا باعث بن سکتا ہے جب اس میں کیے گئے وعدے پورے کیے جائیں۔ ترقی پذیر ممالک کے لیے قرض کے اخراجات کم کرنا ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کا مخصوص نشستوں کے حوالے سے تفصیلی فیصلہ، ایک بار پھر سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے متفرق درخواست دائر کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ کے 12 جولائی کے عبوری فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کے ساتھ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی جانب سے 3 نظر ثانی درخواستیں پہلے ہی سپریم کورٹ میں دائر ہو چکی ہیں۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا۔ درخواست چودھری احتشام الحق ایڈوکیٹ نے دائر کی، ترمیمی آرڈیننس کو آئین سے متصادم قرار دیا جائے۔ درخواست میں موقف آرڈیننس کے تحت ہونے والے تمام اقدامات کو کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام کے لیے قانونی کارروائی جلد از جلد مکمل کرنے کا حکم دے دیا۔ مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس، وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا، پنجاب کے عوام کو مہنگائی سے نجات دلانے کا عزم خیر متزلزل ہے۔ مصنوعی مہنگائی اور ذخیرہ اندوزی کے خاتمے کے لیے مجاز اتھارٹی کا قیام ناگزیر ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی قیادت میں پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کا ایک اور سنگ میل۔ سیف سٹی منصوبے کے پہلے مرحلے کا آغاز، 7 پول سائٹس نے کام شروع کر دیا، 35 کیمروں سے شہر کی مانیٹرنگ شروع کر دی۔ سینٹرل پولیس آفس میں کنٹرول روم قائم، ڈیٹا سینٹر کے آلات نصب، ویڈیو وال لگا دی گئی۔ منصوبے کے تحت شہر کے مختلف علاقوں میں 1300 کیمرے نصب کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو وزیر داخلہ اور IG پولیس کی سیف سٹی منصوبے کی پیش رفت پر بریفنگ۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک PhD کی ڈگری رکھنے والے پہلے ISI چیف ہوں گے۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک نے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی سے پاک امریکہ تعلقات پر PhD کی، 30 ستمبر کو اپنی ذمہ داری سنبھالیں گے۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک فورٹ 11 ورتھ اور رائل کالج آف ڈیفنس اسٹڈیز کے گریجویٹ ہیں، اپنے کورس میں اعزازی شمشیر بھی حاصل کر چکے۔
اور کراچی کے علاقے صدر میں شاپنگ پلازا میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ کولنگ کا عمل مکمل۔ آگ بجھانے میں 10 فائر ٹینڈرز اور 2 واٹر باؤزرز نے حصہ لیا۔ اسٹیشن فائر آفیسر نے کہا کہ آگ شاپنگ پلازا کے بیسمنٹ میں بجلی کے میٹرز پر لگی تھی۔ فائر بریگیڈ کا عملہ پہنچا تو آگ پھیل رہی تھی۔ دھواں زیادہ ہونے سے فائر فائٹرز کو عمارت میں داخل ہونے میں دشواری پیش آئی۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں NTN نیوز اور میں ہوں پلوش شاہ محمود۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز۔